الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسل إلى الناس كافة بشيرا ونذيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان صدق اللہ العظیم۔ میرے پیارے ساتھیوں، نوجوان، قابل احترام پردہ نشین خواتین حضرات، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا بڑا شکر کرم اور اس مالک کا احسان ہے کہ اس نے مجھے اور آپ کو ایمان کی دولت سے مالا مال فرمایا اور مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی امت میں پیدا فرمایا اور اپنا سب سے عزیز قرآن عزیز ہم کو عطا فرمایا۔ آج ملک کے بگڑتے ہوئے حالات، قوم اور امت کے بگڑتے ہوئے حالاتوں کو دیکھ کر بہت تکلیف ہوتی ہے۔ کہ ہم نے یہ محسوس کیا کہ ہمارا تکیہ کلام گالی بن چکا ہے، ہر بات میں گالی، حساب و کتاب میں گالی، سلام دعا میں گالی، بد زبانی۔ اللہ کی قسم آج زمین پر کتے اور کتیا کم لڑتے ہیں جتنے ہم آپس میں لڑتے ہیں۔ زندگی کے کسی بھی شعبے میں ہم ہوں، ہماری زبان سے غلاظت ہی نکلتی ہے۔ منڈیوں میں، بازاروں میں، آفسوں میں، دفتروں میں، گاڑیوں میں، چوراہوں پر، پارکوں میں، جہاں دیکھیے امت مسلمہ کا بہت برا حال ہے۔ جب ان کو ٹوکا جاتا ہے تو وہ کہتے ہیں کہ آپ کو نہیں معلوم، یہ لوگ مانتے ہی نہیں ہیں، یہ اسی طرح سے مانتے ہیں، یہ گالیوں کے بھوکے ہیں۔ اللہ کی قسم، اگر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو غصہ آ گیا اور اللہ رب العزت نے میدان حشر میں ہم کو اٹھا کر جہنم میں پھینک دیا اور یہ کہا کہ یہ لوگ مانیں گے نہیں، ان کے ساتھ تو ایسے ہی کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا نا، الجزاء الاحسان الا الاحسان، ہم کسی کی محنت کو ضائع نہیں جانے دیں گے۔ نیکی کا بدلہ فقط نیکی ہے اور بدی کا بدلہ فقط بدی ہے۔ اگر اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنی کریمی چھوڑ دے، اپنی رحیمی چھوڑ دے اور اپنے بندوں کی گردنوں کو جکڑ لے تو ہمارا آپ کا کیا بنے گا؟ اس بات کی فکر نہ آپ کو ہے نہ مجھے ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے الرحمن، ہم رحمان ہیں، ہم نے تم پر رحم کیا، کرم کیا۔ علم القرآن، ہم نے تمہیں قرآن کریم کی تعلیم دی۔ تو کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہی تعلیم نعوذ باللہ آپ کو اور ہمیں دی تھی کہ ہماری زبانیں گندی ہوں، حساب کتاب کے دوران کوئی معاملہ بگڑ جائے، اس کے دوران ہماری زبان پر جو گفتگو ہو وہ گالیوں کی ہو۔ اور اللہ تعالیٰ معاف فرمائے، گالی بھی ایسی نہیں جس کو سن کر ہماری روح کانپ جاتی ہے۔ انہیں یہی نہیں پتا کہ ہم جو لفظ ادا کر رہے ہیں گالی کی شکل میں، اس کے معنی کیا ہیں۔ کوئی لڑکی کی گالی دے رہا ہے، کوئی کسی کو کچھ دے رہا ہے،
باپ اپنے بیٹے کو کہتا ہے لڑکی کی گالی دیتا ہے، ارے بھائی اس کی لڑکی تیری کون ہے؟ اندازہ ہے تجھے اپنی گالیوں کا؟ کچھ معلوم نہیں، کچھ علم نہیں، کیونکہ علم سیکھا ہی نہیں ہے، علم والوں کے پاس نہیں بیٹھے، اللہ والوں کی صحبت نہیں لی۔ ہمیشہ جب بھی بیٹھے اپنے ہم عمر کے پاس بیٹھے اور وہاں سے غلط تربیت حاصل کر کے اٹھے، اچھی تربیت والوں کے پاس کبھی نہیں بیٹھتے۔ ایسی محفلوں میں بیٹھا کرو، ایسے لوگوں کے پاس بیٹھا کرو جن کو بولنے کا شعور ہے، اللہ تعالیٰ نے جن کو علم دیا ہے۔ جو لوگ دوران گفتگو گالیاں نہیں دیا کرتے ہیں، ان کی زبانیں بچی ہوئی ہیں، آج ہم گالی دیں گے تو ہماری نسلیں کل آگے چل کر گالی نہیں دیں گی کیا؟ جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنی حیات طیبہ کے اندر چھوٹے چھوٹے معصوم بچوں کو سلام کر کے نکلا کرتے تھے۔ کسی نے پوچھا یا رسول اللہ یہ تو بہت چھوٹے بچے ہیں، آج ہم اگر ان کو سلام نہیں کریں گے تو یہ کل ہمیں سلام کیسے کریں گے؟ وہ تربیت تھی، آج یہ تربیت ہے، باپ گالی دیتا ہے، ماں گالی دیتی ہے، بڑا بھائی گالی دیتا ہے، چھوٹا بھائی گالی دیتا ہے، تو آپ کی نسلیں کہاں سے گالی سے محفوظ ہو جائیں گی؟ اللہ تعالیٰ معاف فرمائے مجھے بھی اور آپ کو بھی اور پوری امت مسلمہ کے لیے ہدایت کا معاملہ عام فرما دے، ہمارے اخلاقوں کو اچھا کر دے، ہمارے حالاتوں کو اچھا کر دے۔ پوری روح زمین پر امت مسلمہ پریشان ہے، جو جس نوعیت کا ہے اس نوعیت سے پریشان ہے۔ امیر لوگ لاکھوں سے پریشان ہیں، غریب ہزاروں سے پریشان ہیں، اس سے غریب سویوں سے پریشان ہیں، مکانوں سے برکتیں جا چکی اور زندگیوں سے صحت جا رہی ہے، عزت جا رہی ہے، شہرت جا رہی ہے۔ یہی امت ہے، یہی قوم ہے، یہی مسلمان ہیں۔ ایک وہ دن تھا کہ لوگ ہمارے پاس اپنی بہو بیٹیوں کو، اپنے مال و دولت کو چھوڑ کر جاتے تھے اور یہ کہتے تھے کہ مسلمان امانت میں خیانت نہیں کرتا، یہ امانت دار ہوتا ہے، اس سے زیادہ ہمارے سامان کی حفاظت کوئی نہیں کر سکتا۔ لوگ ہم سے فیصلہ کروایا کرتے تھے کہ مسلمان انصاف پسند ہوتا ہے، انصاف کرتا ہے، مسلمان سچ بولتا ہے، اگر مسلمان نے کہا ہے تو یہ بات حقیقت ہے، ایسا ہی ہوگا۔ اور آج وہ دن ہے کہ اللہ معاف کرے، آج غیر لوگ تمہیں اپنی پارٹیوں میں بٹھانے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ تم آفس اور دفتروں میں جاتے ہو، تمہاری فائل پر صرف ابن عبداللہ دیکھ کر تمہیں بھگا دیا جاتا ہے کہ ہمارے پاس نوکری نہیں ہے۔ آپ کی ڈگریاں رکھی رہ جاتی ہیں، آپ کا انٹیلیجنٹ رکھا رہ جاتا ہے، آپ کا سب کچھ رکھا رہ جاتا ہے۔ کس کام کا؟ کیوں؟ کیونکہ ایک مچھلی نے سارے تالاب کو گندا کیا ہے۔ آج امت مسلمہ گالی دیتی ہے، امت مسلمہ کے حالات خراب ہیں، امت مسلمہ سے کوئی ملنے کے لیے تیار نہیں ہے، امت مسلمہ کے ساتھ لوگ کاروبار کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ غیر لوگ یہ کہتے ہیں کہ مذہبوں میں سب سے اچھا مذہب اسلام ہے اور قوموں میں سب سے گندی قوم مسلمان ہیں، اور یہ ثابت ہو رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو ہدایت فرمائے۔ اور اسی وجہ سے پوری روح زمین پر آج بیماریاں آ رہی ہیں، مصیبتیں آ رہی ہیں، زلزلے آ رہے ہیں۔ کیا ایسے زلزلوں کو دیکھ کر کے آپ لوگ سدھریں گے جس کو قرآن نے یوں کہا اذا زلزلت الارض زلزالہا، ایک دن وہ آئے گا ہم پوری زمین کو ہلا کر رکھ دیں گے، پوری زمین پر بھوچال ہوگا اور تم سب کو نشت و نابود کر دیا جائے گا۔ کیا اس زلزلے کا انتظار کر رہے ہیں؟ کیونکہ معمولی جلسوں سے تو معمولی جب بھوکم آتے ہیں، جب معمولی سے زلزلے آتے ہیں تو ہم پہ تو اثر بھی نہیں ہوتا۔ گجرات میں زلزلہ آیا تھا، کیا حالت ہوئی تھی؟ ابھی کچھ ٹائم پہلے ترکی کے اندر زلزلہ آیا، کتنے لوگ ہلاک ہو گئے، کتنی عمارتیں گر گئیں، کتنا نقصان ہو گیا، اس کو دیکھ کر بھی ہماری آنکھیں نہیں کھلتی۔ اور کب آنکھیں کھولیں گے؟ کون سے زلزلے کا انتظار کر رہے ہیں ہم لوگ؟ کیا اللہ سبحانہ و تعالیٰ اتنا ناراض ہو اس وقت کا انتظار ہے کہ جب وہ آسمانوں سے پتھر برسائے گا اور سب کو ہلاک اور برباد کر دے گا؟ جب یہ زمین شعلے اگلے گی اور پانی سب کو بہا کر لے جائے گا جیسے حضرت نوح علیہ السلام کی قوم کو بہا دیا گیا، کیا اس وقت کا انتظار کر رہے ہیں میں اور آپ؟ آج ہم نہیں سنبھلے تو ہماری نسلیں کیا سنبھلیں گی؟ میرا ایمان ہے، میرا یقین ہے،
وہ پروردگار جس نے اپنا قرآن عزیز اپنے پیارے محبوب حضرت محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے سینے پر اتارا ہے، اور جو شک اور شبہ کے بغیر ہے، ایسا قرآن جس میں شک اور شبہ نہیں کیا جا سکتا، جو آسمان سے سیدھا ڈائریکٹ بغیر کسی ملاوٹ کے حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے پر اتار دیا گیا، اور آپ نے امت مسلمہ کو وہ قرآن مجید سونپ دیا۔ اللہ کے بندو شرم کرو، اگر اب بھی نہیں جاگے تو کب جاگو گے؟ اب بھی اگر ہم لوگ توبہ نہیں کریں گے تو کب کریں گے؟ اب بھی اگر ہم قرآن کی عظمت کو نہیں سمجھیں گے تو کب سمجھیں گے؟ اگر اب بھی اپنے رب سے نہیں ڈرے تو کب ڈریں گے؟ جس رب نے تم کو پیدا کیا، بغیر پلر اور بغیر ستون کے آسمان کھڑا کیا تمہارے سروں پر، جس کا کوئی پلر نہیں، کوئی پلر نہیں، کوئی پایا نہیں، ایسی کوئی عمارت بنا کے تو دکھائیے جس کا کوئی پلر اور پایا نہ ہو۔ اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس آسمان کو ہمارے لیے کھڑا کیا، اللہ نے خاکی زمین ہمارے پیروں کے نیچے بچھائی، اس کے نیچے سمندر پیدا کیا، اس سمندر کو پانی سے بھرا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ وہ ہے جو دھرتی کا سینہ چیر کر آپ کے لیے غلہ پیدا کرتا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آپ کو چاند، سورج، ستارے، یہ بڑے بڑے پہاڑ، اونچے اونچے پہاڑ، اونچے اونچے پیڑ آپ کو عطا کیے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے بے شمار مخلوق تمہارے لیے پیدا کی ہیں، اور تمہارے ہاتھ میں اختیار دیا کہ تم جس طرح چاہو انہیں چلاؤ، تم اپنی مرضی کے مالک ہو۔ جب ایک گاڑی کا اسٹیئرنگ ہمارے ہاتھ میں آتا ہے، ہمیں اختیار ہے ہم جدھر چاہیں اسے موڑیں، لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے پوری دنیا پر اختیار دیتے ہوئے کہا کہ ایمان والو، ہم صرف تم پر اختیار رکھتے ہیں، تم ہمارے اشاروں پر چلو گے، ہمارے تمہارے بیچ میں کوئی آئی ہمیں برداشت نہیں۔ جب ایک شوہر اپنی بیوی کے تمام خرچ کو برداشت کرتا ہے اور اپنے گھر میں اس کو رکھتا ہے، اور اس کی بیوی اس کا کہنا نہیں مانتی، اس کی بیوی کسی اور کے ساتھ نین مٹکا کرتی ہے، جب شوہر اپنی بیوی کو نہیں برداشت کر سکتا کہ یہ میرے ہوتے ہوئے میرا کھا کر، میرا پی کر، میرے گھر میں رہ کر کے کسی اور کے ساتھ نین مٹکا کرے، کسی اور کا نام اونچا کرے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کیسے برداشت کرے گا کہ میں نے پیدا کیا، میرے آسمان کے نیچے رہتا ہے، میری زمین کے اوپر رہتا ہے، میری دیوی ہواؤں میں سانس لیتا ہے، میری دیوی زندگی اختیار کر رہا ہے، میں نے ماں باپ دیا، میں نے بہن بھائی دیے، میں نے خاندان دیا، کنبہ دیا، قبیلہ دیا، مال و دولت، علم، سب کچھ میں نے دیا، اور نام کسی اور کا کرتا ہے کہ خواجہ صاحب نے ایسا کر دیا، یہ فلاں صاحب نے ایسا کر دیا، فلاں صاحب نے ایسا کر دیا۔ ارے کہاں کھوئے ہوئے ہو؟ اللہ کے واسطے اللہ کے عذاب سے ڈرو، بچو، اللہ کا عذاب عن قریب آنے والا ہے۔ اللہ کے عذاب کا مقابلہ نہ میں کر سکتا نہ آپ کر سکتے، دنیا کی کوئی طاقت اللہ کے عذاب کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ اللہ کی قسم، اللہ ہوا ابھی ذرا سی تیز چلا دے ہم اور آپ اڑ جائیں گے، اللہ ذرا سا پانی برساتے ہم اور آپ بہہ جائیں گے، اللہ کی طرف سے ذرا سا سورج کو اشارہ مل جائے ہمیں اور آپ کو جلا کر بسم کر دے گا۔ اللہ کے واسطے اللہ سے ڈریے، اپنے اخلاقوں کو اچھا کیجئے، اپنے معاملات کو اچھا کیجئے، آپس میں محبت قائم کیجئے، ایک دوسرے کو سمجھ کر چلیے، بیماروں کی عیادت کیجئے، غریبوں کے کام آئیے، یتیموں کے کام آئیے، مسکینوں کے کام آئیے، مظلوموں پر رحم کیجئے، مظلوموں کے ساتھ اپنی آواز کو بلند کیجئے۔ اللہ کے بندو، تمہیں کیا ہو گیا؟ جس رب نے تم کو پیدا کیا، جس رب کے تم بندے ہو، تم اس کے نہ ہو سکے تو کس کے ہوگے؟ اللہ کی قسم، جو شخص اللہ کا نہیں وہ اللہ کے رسول کا نہیں، جو اللہ کے رسول کا نہیں وہ اپنے آپ کا نہیں، جو اپنے آپ کا نہیں وہ تمہارا نہیں۔ اس لیے بہتر ہے، ابھی بھی وقت ہے، ابھی سانسیں چل رہی ہیں، اللہ نے زندگی دے رکھی ہے، اللہ کی طرف سے اجازت ہے، ہم چل رہے ہیں، پھر رہے ہیں، کھا رہے ہیں، پہن رہے ہیں، اوڑھ رہے ہیں، ہم سو رہے ہیں، جاگ رہے ہیں، سب کچھ اختیار ابھی ہمارے پاس ہے اللہ کی طرف سے۔ اللہ کے واسطے اللہ کے سامنے حاضر ہو جاؤ، اپنے اخلاقوں کو پاک کرو، گزشتہ وقت کے لیے اللہ سے معافی مانگو، توبہ کرو۔ اے اللہ، میری توبہ، مجھ سے جو اب تک ہونا تھا ہو گیا، میرا وعدہ ہے میں آگے سے تجھ سے ڈروں گا اور برے کام کرتے وقت اب معافی مانگوں گا، اور اللہ تعالیٰ مجھے برے اعمال سے محفوظ فرمائے۔ ماشاء اللہ لا قوت الا باللہ، نیک کام کرنے کی قوت اور گناہوں سے بچنے کی طاقت صرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے ہوتی ہے۔ میرے پیارے ساتھیوں،
میں ایک عرصے سے بیمار ہوں، کمزور ہوں، زیادہ بولنے اور زور سے بولنے سے میری طبیعت بگڑ جاتی ہے، میں زیادہ دیر تک بول نہیں سکتا۔ مجھے یقین ہے، امید ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی میرے اور آپ کے دلوں پر اس بات کا اثر کریں گے اور ہمارے اندر سدھار پیدا ہوگا۔ اس بیان کو سننے کے بعد اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو صحیح صلاحیت، سمجھ اور ہدایت نصیب فرمائے، شیاطین کے وسوسوں اور حملوں سے میری اور آپ کی حفاظت فرمائے۔ اللہ تعالیٰ پورے امت مسلمہ کی جان، مال، عزت، آبرو کی، ایمان کی حفاظت فرمائے۔ اللہ تعالی ہماری مساجد اور مدارسوں کی حفاظت فرمائے۔ اللہ تعالی ہمارے بزرگان دین، علماء کرام کی حفاظت فرمائے۔ مدرسوں میں پڑھنے والے طلباء کی اللہ تعالی حفاظت فرمائے۔ اللہ ہماری عورتوں کی، بچوں کی، جوانوں کی، بوڑھوں کی حفاظت فرمائے۔ اللہ ہمارے گھروں کی، ہمارے محلوں کی، ہماری بستیوں کی، ہماری گلیوں کی حفاظت فرمائے۔ اس ہندوستان ملک کی حفاظت فرمائے، اس کے ذرے ذرے کی حفاظت فرمائے۔ اللہ تعالی ہمارے دیش پر بری نظر ڈالنے والوں کا بیڑا غرق کرے، ان کو نیک ہدایت دے اور ہمارے دیش کو آگے بڑھانے میں ہماری اللہ تعالی مدد فرمائے۔ مجھے آپ سب سے یقین ہے کہ انشاءاللہ آپ اس بات کو تسلیم کریں گے اور آج ہی انشاءاللہ اللہ سے معافی طلب کریں گے، توبہ کریں گے، معافی مانگیں گے اور انشاءاللہ آنے والے وقت میں اپنے اخلاقوں کو، اپنے معاملاتوں کو، اپنے حالاتوں کو اچھا بنائیں گے کہ ہماری نسلیں اچھی اٹھیں، ہماری نسلیں کامیاب ہوں، ہماری نسلیں قیامت تک کے لیے کامیاب ہوں۔ ہماری نسلیں کم سے کم ایسی تو ہونی چاہیے جو قبر میں گھسنے سے پہلے کم سے کم ہمارے لیے قرآن کو قبر میں اتار دیں۔ آج بڑا افسوس ہوتا ہے، باپ مر جاتا ہے، غسل دلانے والا کوئی نہیں، بیٹے بھاگے پھرتے ہیں، ہمارے باپ کو کوئی غسل دلا دو، بیٹیاں بھاگی پھرتی ہیں، ہماری ماں کو کوئی غسل دلا دو۔ امت مسلمہ کے لیے بڑی شرم کی بات ہے، اتنا بھی نہیں سیکھ سکے کہ ہم اپنے خود مردوں کو غسل دلا دیں، ان کے جنازے کی نماز پڑھا دیں، ہم اپنے مردوں کو خود دفنا دیں، خود ان کی قبریں کھود لیں۔ ارے بھائی، اللہ کے واسطے ابھی سمجھ لیے، ابھی وقت ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو ہدایت نصیب فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔